الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس وطن کی بیٹی کے لیے ہم یہاں سڑکوں پر کھڑے ہیں، اور ایک اتنی obvious سی بات ہے کہ ہر باپ ہر محافظ اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ معاشرے کے لوگ سڑکوں پر آ کر یہ بات کہیں کہ بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے کرنی چاہیے کرنی چاہیے۔ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے یہاں آ کر۔ 20 سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ ہماری بہن ہماری بیٹی عافیہ غاصب کے قبضے میں ہے۔ اس پر الزام ہے جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں۔ فرانس کا کون سا نیوکلیئر سائنٹسٹ کسی جیل میں ہے؟ امریکہ کا کون سا نیوکلیئر سائنٹسٹ کسی جیل میں ہے؟ کوئی اپولوجیٹک بات نہیں کی جاتی۔ ہماری ایک نیورو سائنٹسٹ جو پیڈیاٹرک ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہی تھی، بچوں کا ایجوکیشن کریکولم ڈیولپ کر رہی تھی، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کو $55,000 کے عوض بیچ دیا گیا، اور آج ہم سڑکوں پر کھڑے اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی واپس کرو، ہماری بیٹی واپس کرو۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کمزور نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے، کمزور وہ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے خود کو مضبوط سمجھ رہے ہیں۔ شیم 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 شیم۔ آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خاتون کے خواب میں آ رہے ہیں، انہیں تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ایوانوں میں بیٹھے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، آپ لوگ اپنے جسم کے مقید ہیں، وہ جیل میں ہو کے آزاد ہیں۔ ہم سب ایک جیل میں ہیں، سانس کی قید میں ہیں، اور اس کی آزادی آپ کو موت دے گی ایک دن، اور اس دن یہ پاسا پلٹ جائے گا، اس دن یہ پاسا پلٹ جائے گا، اور ہر حکمران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق زنجیروں میں جکڑا پیش کیا جائے گا روز محشر۔ آپ سوچیں، آپ کے لیے تو لکھا گیا ہے کہ آپ جکڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس کیا ہے جو آپ کو اس دن چھڑا دے؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں، سوائے کمزوری، سوائے بیچارگی۔ آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں، آپ کے محلات کوئی معنی نہیں رکھتے، آپ کے اندر تو چو کر دینے کی بھی ہمت نہیں۔ اس سے زیادہ تو ایک 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کو رو کے کوئی چیز مانگ لیتا ہے، آپ کی حالت تو ایک 6 ماہ کے بچے جیسی بھی نہیں کہ جا کے امریکہ سے کہیں کہ میری بیٹی واپس کرو۔ آپ سے ایکسچینج کی بات کی جاتی، چاہے ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو، چاہے ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس ہو، ہم تو ایکسچینج بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے کہ ہماری بیٹی وہاں رہے۔ میں حیران ہوں ان بیٹیوں پر جو آپ کے گھروں میں رہتی ہیں، خدا جانے ان کی عزت کتنی محفوظ ہے۔ واللہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن وہ بہت غیر محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ان کے قوام ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ آپ نے ہماری بیٹی کو جتنے ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کل کو یہ بات آپ کی بیٹی کے اوپر بھی آ سکتی ہے؟ کیا آپ یہ برداشت کر پائیں گے؟ عافیہ کے اوپر کیے گئے مظالم ایسے ہیں کہ یہاں پر بھرے بازار میں وہ باتیں کہیں بھی نہیں جاتی، وہ باتیں کہنی مشکل ہیں جس سے ہماری بچی گزری ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آ کے چیخیں چلائیں، آپ خود پہ گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی آزادی چاہتے ہیں، اپنی آزادی چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو آپ اس کو لے کر آئیں۔ غیر مسلم قومیں، کمزور قومیں اپنی بیٹیوں کو واپس لے گئے، مجرم تک آزاد ہوئے ہیں ابھی پچھلے مہینے، لیکن ہماری بیٹی نہیں آئی، ہماری بے گناہ بیٹی نہیں آئی۔ آپ کی کمزوری کی وجہ سے، آپ کی کمزوری کی وجہ سے ہم یہاں پر اپنی حجت تمام کرنے آئے کہ روز محشر ہم سے یہ سوال نہ کیا جائے کہ ہم خاموش تھے۔ ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے، ہمیں 1000 بار کہا جائے گا، ہم 1000 بار آئیں گے، ہم اپنی بہن کے لیے آئیں گے۔ ہم پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم بعد میں بھی آواز اٹھاتے رہیں گے، لیکن یہ آپ پر ہے، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو اس قید سے نکال کر لے کر آئیں، تاکہ روز محشر آپ اس
نہ ختم ہونے والی قید میں نہ چلے جائیں کہ جس کے ستونوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, جس کی ہوا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. آپ اس جیل میں نہیں جانا چاہتے, اگر آپ اس جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری بہن کو جیل سے نکال کر لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ.